تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے پر ایک شخص کو جو ناگواری ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ آپ نے مناسب فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایک ایسے لشکر کا سردار آپ نے ایک ایسے نوجوان کو بنا دیا ہے جس کو زندگی کا تجربہ بھی نہیں ہے اور جہاد کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے سردار بنانے کے لیے تجربہ کاری اور عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوان ہے، محنت زیادہ کر سکتا ہے بوڑھے کے بنسبت، یہ بات صحیح ہے، لیکن سرداری کے لیے جسمانی طاقت سے زیادہ ضروری ہے عقل کی پختگی۔ تو لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سردار کا اعلان کر دیا تھا تو اس نے اپنا اعتراض پیش کیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کے بارے میں آج مولانا بتائیں گے۔ در حضور مصطفیٰ قند خو چون زہد برداں عرب آ گفتگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت ہی شیریں اور بہت ہی نرم تھا۔ آپ کسی کے ساتھ تیز کرخت قسم کی گفتگو بھی نہیں کیا کرتے تھے، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ روڈ کلام بھی نہیں کیا۔ تو ایسے شیریں مزاج نبی کے دربار میں آ کر ایک شخص کا، ایک عرب کا ایسی گفتگو کرنا یعنی حد سے بڑھ جانے والی بات ہے۔ کس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ ایک تو ایک ایسا زیرک اور دانا شخص ہے جس کی عقل مندی، جس کی سمجھداری کی لوگ مثال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں ملتی ہیں۔ ان کے سامنے جا کر ان کے فیصلے پر اعتراض جڑنا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں۔ آ شہ و نجم سلطان ابس لب گزید آ سرد دم را گفت بس۔ وہ ون نجم والے جن کی شان میں ون نجم آیا ہے اور وہ جن کے بارے میں ابس کہا گیا ہے، ابس و اللہ کی طرف اشارہ ہے، وہ نجم کے سلطان اور ابس کے بادشاہ۔ اور یہاں پر نجم اور ابس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ سورہ النجم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر کیا گیا تو وہاں پر آپ کے برحق ہونے کو ظاہر کیا گیا۔ آپ برحق نبی ہیں اور ہر فیصلہ درست فرماتے ہیں۔ اور سورہ ابس کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ آپ کی ناگواری کے وقت پہ وہ سورہ نازل ہوا تھا، تو اسی لیے وہ ابس کے سلطان اور نجم والے بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا اور کیسا تھا؟ لب گزیداں سرد دمرا گفت بس۔ آپ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی اور اس سرد لب آدمی سے، یعنی سلی پارٹنر، سرد لب کہتے ہیں ایک سلی پارٹنر کو، اس سے کہا کہ بس کرو، میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کیا ہے اور یہی درست فیصلہ ہے۔ آپ نے اس سے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، اپنے بات کو درست ٹھہرانے کے لیے دلیلیں بھی نہیں دی اور نہ اس کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کی۔ آپ نے صرف ایک ہی جواب دیا، بس۔ مطلب آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے، آپ کو یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی بردباری کے ساتھ اور بہت ہی نرمی کے ساتھ آپ نے اتنا ہی جواب دیا۔ حالانکہ جواب اور مختلف طریقوں کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ دست میزد بہر مناش بردہاں چند گوئی پیش دانہ نہاں۔ اس آدمی کے اعتراض کو روکنے کے لیے آپ نے صرف اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ جو رازوں کا جاننے والا ہے،
جو حقائق کا جاننے والا ہے، تم پردے کے پیچھے کی چیز کو نہیں جانتے، اور جو آدمی پردے کے پیچھے کی چیز جاننے والا ہے، جو مستقبل کی خبر رکھنے والا ہے، اس کے سامنے تم کتنا بولو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو اشارہ تھا منہ سے بولنے کے بجائے منہ پہ انگلی رکھنے کا، یہ ساری کہانی اپنے آپ بیان کر رہا تھا۔ حضور نے تو کچھ نہیں فرمایا، حضور نے تو بس اتنا ہی کیا، منہ پہ انگلی رکھی اور فرمایا بس، آپ سے نہیں پوچھا گیا۔ پیش بینا بردئی سرگین خوش کے بخر ایرا بجائے ناف مشک۔ اب مولانا روم اس منظر کو اجاگر کرتے ہوئے، ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اے بے وقوف انسان، سوکھا ہوا گوبر ایک صاحب بصیرت کے سامنے تو لے جاتا ہے اور اپنی ناک کے سامنے رکھتے ہوئے ایسے جاتا ہے جیسے تو نے مشک خرید کے لایا۔ ایک گوبر کا ٹکڑا ہے، ایک آدمی نے اپنی ناک کے سامنے رکھ لیا کرتے ہوئے جا رہا ہے کسی کے سامنے، تو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ شاید کوئی مشک ہے جس کی بو سونگھتے جا رہا ہے۔ تیرا عقل مند لوگوں کے سامنے، صاحب بصیرت لوگوں کے سامنے، اہل حکمت کے سامنے ایسے مشورے دینا یا ان کے طریقے پر، ان کے طرز عمل پر، ان کے فیصلوں پر اعتراض کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے گوبر کا ٹکڑا سونگتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میرے ہاتھ میں مشک ہے۔ اب یہ مولانا روم اس آدمی کے جو اعتراض کی جو کیفیت ہے، جو احوال ہے، اس کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ بار را اے گندہ مغزے گندہ مخ، زیر بینی بین ہو گوئی کہ اخ۔ اے بد دماغ انسان، اے گندے انسان، گندہ مغز انسان، تیرے دماغ میں اچھائی نہیں آتی نا؟ تو گندے دماغ کا ہے تو ہر کسی کے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہے۔ تیری مثال ایسی ہے، تو مینگنی کو اٹھا کر اپنے ناک کے نیچے رکھتا ہے اور سونگتا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے آہا ہا ہا آہا کیا بو آ رہی ہے، کیا بو آ رہی ہے۔ تو جس کو معلوم نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ ہاتھ میں مشک ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ تو بے وقوفی کی حرکت کر رہا ہے۔ اخ اخے برداشتی اے گی جو کاج، تاکہ کالائی بدت یا بد رواج۔ اے احمق انسان، اے بھینگے انسان، تو یہ مینگنی ناک کے سامنے رکھ کر آہا 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 کرتے ہوئے آتا ہے، تو اس لیے آتا ہے کہ تیرا خراب مال بھی دنیا میں رواج پا جائے۔ جو لوگ عیب والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں ایک اور بات۔ ایک شخص کے کپڑے پھٹ گئے، بہت بڑا آدمی تھا، وی وی آئی پی تھا، لوگ اس کو دیکھ کر فالو کرتے تھے۔ اس آدمی کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ پھٹے کپڑوں سے ہی کسی محفل میں چلا گیا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی فیشن ہے، کیونکہ بڑے آدمی نے کیا ہے، لہٰذا سارے لوگ اس کو دیکھ کر فالو کرنا شروع کر گئے اور آخر میں وہی فیشن بن گیا، پھٹے کپڑے پہن۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے گھر میں، اس کے ڈرائنگ روم میں کلر کیا گیا تھا 4 دیواروں کے اوپر، اچانک ایک دیوار کا کلر خراب ہو گیا، تو اب وہ جا کر نیا کلر لانے کے لیے مارکیٹ میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد وہ سیم کلر کوڈ کا کلر اس کو مل نہیں رہا تھا۔ اب جب ایک دیوار کو آپ کلر کریں گے 4 دیواروں کو چھوڑ کر، تو کلر کوڈ وہی چاہیے نا۔ اس نے کیا کیا، جب وہ کلر نہیں مل رہا تھا تو اس نے ایک دوسرے کلر کا ایک دم الگ رنگ کا کلر لا کے وہ دیوار کو مار دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ 3 دیواریں الگ کلر کی، ایک دیوار الگ کلر کی کیوں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آج کل یہی فیشن ہے۔ اس کے بعد وہ فیشن ہی ایسا بن گیا کہ اب جان بوجھ کر لوگ ایک دیوار کو الگ کلر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کرنے والا بڑا تھا، بڑا آدمی تھا، اور اس نے بڑے سلیقے سے یہ کام کیا تھا۔ تو فیشن ایسے بنتا ہے، بڑے لوگوں کا کوئی بھی کام بڑے سلیقے کے ساتھ کرنا وہی فیشن بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر مولانا رومی اس آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ تو اس طرح سے مینگنی سونگتے ہوئے لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مشک ہے، اور تو اس طرح سے اپنی مینگنی کو مشک بنا کر بیچنا چاہتا ہے، مارکیٹ میں چلانا چاہتا ہے، رواج دینا چاہتا ہے، فیشن بنانا چاہتا ہے۔ اخ اخے برداشتی اے خشک مغز، تا نمائی پشک دورا مشک نغز۔ اے خشک دماغ انسان، خشک مغز کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کا دماغ اتنا ڈرائی ہو گیا ہے کہ اب وہ اچھی چیز سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اے خوش دماغ انسان، تو آہا آہا تو کرتا ہے تاکہ یہ جو بیکار مینگنی ہے تیرے ہاتھ میں،
وہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے عمدہ مشک ظاہر ہو جائے۔ تا فریبی آں مشام پاک را، آں چرندے گلشن افلاک را۔ لیکن یہ دوسرے لوگوں کو جو جانتے نہیں ہیں ان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو پاک دماغ لوگ ہیں وہ دور سے ہی مینگنی میں اور مشک میں فرق کر لیتے ہیں۔ ان کو کب تک دھوکہ دے گا؟ وہ کب آئیں گے تیرے دھوکے میں؟ اور وہ بھی ایسی شخصیت کو جو آسمانوں کے گلشن میں چرنے والی ہو، اس کو تو کہاں سے اس طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہل میں او خدرا اگرچہ گول ساخت، خیش تنرا اندکے بایت شناخت۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں انتہائی بردباری تھی۔ حلم، بردباری، فاربیئرنس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، بہت زیادہ تھا۔ بہت ساری چیزوں میں آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے خاموش بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی کی بات مان لیا کرتے تھے، کسی سے آرگیومنٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کبھی کچھ غلط بھی بولتا تو اس طرح سے سن لیتے جیسے کہ آپ نے یقین کر لیا ہو، کیونکہ وہ آپ کے مزاج میں تھا۔ کسی کے ساتھ جھڑکی سے بات نہیں کرنا، کسی کو کاٹنا نہیں، یہ آپ کی مزاج میں تھا۔ بہت ہی نرم مزاج کے تھے۔ کبھی کبھار تو لوگ بہت زیادہ، خاص طور سے منافقین کا جو طرز عمل تھا، اپنے آپ کو مومن بن کر، مسلمان بنا کر مسلمانوں کے بیچ رہتے تھے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص بھی کوئی منافق ہی تھا ہوگا جو اس طرح سے اعتراض کیا، ایمان والا تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی آپ نے بہت ہی نرمی کا، بردباری کا رویہ روا رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مزاج کی بڑی تعریف فرمائی ہے قرآن میں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو آپ ان کے معاملے میں بہت نرم واقع ہوئے۔ آپ ایک فیصلہ سناتے ہیں، وہ فیصلہ اچھا ہوتا ہے، لیکن سامنے والا اس کو غلط سمجھتا ہے تو آپ کبھی کبھار اپنے صحیح فیصلے کو بھی غلط مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جانتے بوجھتے بھی کہ سامنے والا غلط ہے، لیکن آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، تو کبھی کبھار اپنے آپ کو بھولا بنا کر رکھتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن تب بھی ایسے خاموش بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں ایک لفظ بھی آتا ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، حضور نے فرمایا۔ حالانکہ دنیا کے معاملات ہو کہ آخرت کے معاملات ہو، کہیں کے معاملات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آپ نے بعض وقت ایسے بھی کہہ دیا، ہاں تم زیادہ جانتے ہو، اے مجھے کیا پتا، تم کو معلوم۔ یہ جو انداز ہے جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، اس کو کہتے ہیں طبیعت کی صفائی، نیکی۔ اپنے آپ کو بھولا بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں، لیکن ایسے جیسے کہ آپ جانتے ہی نہیں۔ یہ بردباری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خیش تنرا اندکے بایت شناخت، وہ تو اپنی بردباری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھولا بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن تم کو تو سمجھنا چاہیے۔ تم اگر اپنے آپ کو پہچانو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم ان کے سامنے کیا ہیں۔ ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو ہوشیار بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہوگی؟ دیگرا گر باز ماں دم شبدہن، گر برا ہم شرم بایت داشتن۔ اگر ایک رات دیکھ کا منہ کھلا رہ جائے تو یہ مت سمجھو کہ غلطی سے کھلا رہ گیا، کبھی کبھار جان بوجھ کر بھی کھلا رکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلی اگر ہوشیار ہے تو وہ ایسی کھلی ہوئی دیکھ پر آنکھ بند کر کے منہ نہیں ڈالتی، اس کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھ کھلی کیوں رکھ دی گئی ہے۔ دیکھیے چوہے جب پکڑے جاتے ہیں، جتنی آسانی سے پکڑے جاتے ہیں، بلیاں اتنی آسانی سے نہیں پکڑی جاتی۔ چوہے کیا کرتے ہیں؟ اتنا غور و فکر نہیں کرتے، کھلا ہوا برتن دکھائی دیتا ہے ان کو، ان کی پسند کی بو آنے لگتی ہے، فوری کود جاتے ہیں اور ہزاروں چوہے اس طرح سے پکڑے جاتے ہیں، بلیاں نہیں پکڑی جاتی۔ بلی بڑی ہوشیار ہوتی ہے، بڑی چالاک ہوتی ہے، وہ سونگتی ہے، قریب جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اندر اترنا چاہیے، اندر جھانکنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو بلی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں آپ غلط فیصلہ ہے، کس سے کہہ رہے ہیں، اتنا تو سوچنا چاہیے۔ خیشتن گر خفتہ کرداں خوب فر، سخت بیدارست دستارش مبر۔
اگر اس عالیشان انسان نے، بیدار مغز انسان نے، انٹیلیجنٹ، دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن آف دا ورلڈ، اگر وہ اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے سویا ہوا بنا لیتا ہے، نہ جاننے والا بنا لیتا ہے، ایسا پوز کرتا ہے جیسے وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو خبردار اس کو سویا ہوا مت سمجھ۔ کبھی کبھار لوگ، جیسا ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آنکھ بند کر کر لیٹے ہوئے کو ہم سویا ہوا سمجھتے ہیں، ہر آنکھ بند کر لیٹنے والا سویا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو انبیاء ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سونے والا بتاتے ہیں، دراصل وہ آنکھ بند کر کے لیٹنے والے ہیں، اور ہم ان کو سونے والے سمجھتے ہیں۔ تو ہر آنکھ بند کر کے لیٹنے والے کو سونے والا سمجھ کے اس کی پگڑی اتارنے کی کوشش کریں گے تو تمہاری پگڑی اچھل جائے گی۔ چند گوئی اے لجوجے بے صفا، این فسون دیو پیش مصطفیٰ، اے بد باطن جھگڑا لو انسان، تیری حیثیت، تیرا مقام اس وقت ایسا ہے جیسے کوئی شیطانی منتر پڑھ رہا ہو۔ تو کس کے سامنے پڑھ رہا ہے؟ مصطفیٰ کے سامنے پڑھ رہا ہے شیطانی منتر، اور کب تک پڑھتا رہے گا؟ رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے کو مولانا روم کہتے ہیں شیطانی منتر پڑھنے والا۔ کس کے سامنے کیا بولنا چاہیے، کس کے سامنے کیا ایڈوائس دینا چاہیے، کس کے فیصلے کو کب غلط ٹھہرانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ بیدار مغز آدمی کرتا ہے۔ جو چوہوں کی طرح کا ہے وہ نہیں کرتا اور پھنس جاتا ہے۔ صد ہزاراں حلم دارندی گروہ، ہر یک حلم ازاہاں سچ کوہ۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو باطنی رہنمائیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ لاکھوں بردباریاں رکھتے ہیں، ان کے اندر فاربیئرنیسز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، 100,000 فاربیئرنیسز ان کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی تو آپ کے بات کو رد کرتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ایسا ہے، اور کبھی کبھار خاموش بیٹھ جاتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو غلط نہیں ٹھہراتے، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بردباری ہے۔ لیکن یہ بردباری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر یک حلم، ہر ایک بردباری، ازاں ان میں سے، 100 چوکوہ پہاڑ جیسی ہوتی ہے، انموویبل۔ پہاڑ چونکہ انموویبل ہوتا ہے، اس لیے ان کی بردباریاں بھی انموویبل ہوتی ہیں، اور وہ بھی 100 پہاڑوں کی طرح۔ حلم شاں بیدار را ابلا کنت، زیرک سچشم را اکمہ کنت۔ ان کی بردباری، ان کا حلم بیدار کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ بیدار آدمی ان کے لیٹے ہوئے ہونے کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، اور ان کی پگڑی اتار لیتا ہے یا ان کے گھر میں چوری کر لیتا ہے، جو بھی کرنا ہے کر دیتا ہے، اور یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ تو جاگتے ہیں، اور کبھی کبھار نیم بند آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ چونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی آنکھ سے کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو، آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے ایک پیر کا بھی ہے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد کے صحن میں شال اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، کوئی چور اندر داخل ہوا اور اس نے آہستہ سے، وہ یہ سمجھ کر کہ آپ سو رہے ہیں، شال کھینچنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ سو نہیں رہے تھے، جاگ رہے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ آپ نے اس کو لے جانے کا موقع دے دیا، اور شال کا کچھ حصہ آپ کے نیچے بھی پھنسا ہوا تھا، اور وہ چور کوشش کر رہا تھا کہ نیچے جو پھنسا ہوا شال کا حصہ ہے اس کو بھی کھینچے، لیکن چونکہ نیچے ہے تو لہٰذا اس کو ڈر تھا کہ اگر میں کھینچوں گا تو وہ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، تو بڑی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس طرح سے کروٹ لے لی کہ چور کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں، اور وہ شال کا حصہ اس جسم کے باہر نکل جائے۔ تو چور وہ بلانکٹ، وہ شال لے کر چلتا بنا، اور یہی سمجھتا رہا کہ وہ سو رہے تھے اور میں نے چوری کر لی، حالانکہ وہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر شال چور کے حوالے کی۔ اب وہ کیوں کی، اس کے پیچھے کیا راز تھا، وہ تو اہل دل اور اہل نظر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، چوری کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے ان کو بے وقوف بنا دیا، حالانکہ انہوں نے تجھ کو بے وقوف بنایا ہے۔ زیرک سچشم را اکمہ کند، 100 آنکھوں والے ہوشیار کو بھی اندھا کر دیتی ہے یہ بردباری۔
حلم شاہ ہمچو شراب خوب و نغز، نغز نغزک بر رود بالائے مغز. ان کی جو بردباری ہے وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ بہترین شراب کی طرح ہے. اچھی شراب جو ہے نا جیسے ہی پیتے ہیں دماغ پر چڑھ جاتی ہے، تو ویسے ہی ان لوگوں کی جو بردباری ہے وہ جب اپنا اثر دکھاتی ہے تو سامنے والے کو نشے کی طرح اس کے دماغ تک پہنچا دیتی ہے. مست را بیزاں شراب پرشگفت ہم چو فرزی مست و کش رفتن گرفت. یہ وہ عجیب و غریب شراب ہے جو مست کر کے رکھ دیتی ہے، ٹیڑھا چلتی ہے مگر مست کر دیتی ہے، بالکل شطرنج کے گھوڑے کی طرح جو ٹیڑھا چلتا ہے، ڈھائی گھر چلتا ہے، لیکن لوگوں کے سروں کے اوپر سے اچھل کے چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرے پیادے سامنے ان کے راستے میں کوئی آ جائیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے اچھل کر آگے نکل جاتا ہے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ بردبار. مرد برنا زاں شراب زودگیر درمیان راہ می افتد چو پیر. یہ تو اتنی تیزی سے اثر کرنے والی شراب ہے، بردباری کی شراب، جو لوگوں کو نشے میں ڈال دیتی ہے، مخمور کر دیتی ہے. اگر یہ جوان انسان کو پلا دے تو جوان انسان بھی راستہ چلتے ہوئے بوڑھوں کی چال چلنے لگتا ہے. کوئی بھی آدمی مست جب ہوتا ہے نا، شراب پی کر جو مست ہوتا ہے دنیاوی شراب، آپ دیکھیے چاہے وہ نوجوان بچہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی چال بوڑھوں کی طرح ہوتی ہے، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے. یہ شراب ایسی شراب ہے کہ اگر جوان بھی پی لے تو اس کی چال میں پختگی آ جاتی ہے، بوڑھوں کی طرح کا ہو جاتا ہے. خاصیں بادا کے از خم نبیست نئے میں کے مست یہ او یک شبیست. اور خاص طور سے وہ شراب جو نبی کے مٹکے کی ہو، اس کی تو بات ہی الگ ہے. وہ تو شراب ایسی شراب ہے، دنیاوی شراب، جو پی لیں تو آدمی کو مست تو کر دیتی ہے، لیکن یہ نشہ صرف ایک رات کا ہے. صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پینے سے پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو شراب ہے نبی کے حلم بردباری کی، ان کی حکمت والی شراب، یہ ایک رات کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے. آنکھ اصحاب کہف از نقل و نقل سہ صدو 9 سال گم کر دند عقل. اب یاد کرو اصحاب کہف کو، ان کو ایسی شراب پلائی گئی تھی، نہ ان کو نقل کی پرواہ تھی، چوبینے کی، کھانے کی، اور نہ ان کو سفر سے کوئی مطلب تھا. بس ایک ہی جگہ پر مست ہو کر پی کر سو گئے. اور کتنا سوئے، اپنی عقل کتنی گنوا بیٹھے، 309 سال تک سوتے رہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. جب جا کر ان لوگوں نے پہاڑ میں اپنا بسیرا کر لیا اور وہاں پر ان کو نیند لگ گئی، تو سو کر جب اٹھے تو آنکھ ملتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اٹھنے کے بعد کہ ہم کتنا سوئے. تو ان کے ساتھی کہنے لگے شاید ہم 1 دن سو گئے. کسی نے کہا کچھ کم، کسی نے کہا کچھ زیادہ شاید سوئے ہوں گے. جب انہوں نے باہر نکلا پہاڑ کے، دیکھا تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، اور ان کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، پیسے نہیں چلتے تھے. لوگ دیکھ کر کہنے لگے یہ کہاں سے لائے ہو، 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ تو اس دور کے بادشاہ کا سکہ تم کو کہاں سے ملا. وہ لوگ پریشان ہو گئے. جب انہوں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ ان کو 309 سال تک سوتے رہے. یہ کون سی شراب تھی جو پی کر 309 سال سوتے رہے؟ یہ وہی شراب وحدت تھی. زاں زنان مصر جام خورداند دستہارا شرح شرحا کرداند. یہ وہی شراب تھی جس کی وجہ سے مصری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ورنہ کوئی بھی کتنا ہی خوبصورت حسین کیوں نہ ہو، اس کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں گم کیوں نہ ہو جائیں، دماغ گم کیوں نہ ہو جائیں، آنکھیں چندیائی کیوں نہ جائیں، ہاتھ تو کوئی نہیں کاٹتا. پھر یہ کیا ہو گیا تھا زنان مصر کو کہ یوسف کو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ کٹنے لگے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یہ تو صرف حسن کا کرشمہ نہیں ہو سکتا، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو یوسف کا حسن، لیکن ہاتھ تو نہیں کٹیں گے. یہ ہاتھ کٹنے والی بات ہے تو اس کے پیچھے تو کچھ ہے. یہ کچھ نہ کچھ شراب ہے جو انہوں نے ان کو پلا دی گئی ہے یوسف کو دیکھنے کے بعد. ساحراں ہم سکر موسیٰ داشتند دار را دلدار می پنداشتند.
وہ جو جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے، جب وہ ہار گئے موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کے سامنے تو انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا، اور ان کو فرعون نے کہا کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے لہٰذا اب تم کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے، تو انہوں نے سولی پر چڑھنا بھی گوارا کر لیا، تیار ہے ہم سولی پر چڑھنے کے لیے، سولی بھی ہمارے لیے پیاری ہے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا اچانک ان کو کہ وہ مرنے کو تیار ہو گئے؟ یہ کون سی شراب تھی؟ یہ وہی شراب تھی۔ جعفر تیار زاں معبود مست، زاں گرومی کرد بے خود پاؤ دست۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ذکر ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں، جنگ میں گئے، جہاد میں گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن آپ نے ہاتھ کٹنے کو بھی گوارا کر لیا۔ ایسی کون سی شراب پی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے اور ہاتھ کٹانا بھی آپ کے لیے گوارا ہو گیا؟ قربان کرتے جاتے تھے اپنے ہاتھ پاؤں، لیکن یہ راستہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے ہاتھ کاٹ دو، چاہے پاؤں کاٹ دو، چاہے جان لے لو، مگر میں تو یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کوئی نہ کوئی ایک شراب ہوتی ہے، جب تک وہ آدمی یہ پیتا نہیں ہے ایمان کی ایک کیفیت ہوتی نہیں، یہ وہی شراب ہے۔ اور جب یہ شراب کوئی پی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، شراب کا نہ پینے والا اس کیفیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ تو اعتراض ہی جڑتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کیسی دیوانی حرکت کر رہے ہیں، سمجھدار ہو کے بیوقوفوں کی سی باتیں کر رہے ہیں، بیوقوفوں کی سی حرکت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب صوفیاء کے پاس کسی کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو جو اس کیفیت کو نہیں سمجھنے والا ہوتا ہے وہ تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اللہ عقل دے، اللہ ہدایت دے، کیسی جہالت کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نشہ چڑھتا ہے نا، معرفت کا نشہ ہو کہ دین کا نشہ ہو کہ جذبات کا نشہ ہو، عقیدت کا نشہ ہو، یہ نشے کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب اس سے بڑا نشہ ہوتا ہے وہ تو فنائیت کا نشہ ہوتا ہے، اور فنائیت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد ایسے ایسے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ما اعظم شانی، حضرت بایزید نے فرمایا تھا ایک بار، اس کا ذکر بھی مولانا روم یہاں پر کر رہے ہیں کہ حضرت بایزید نے جب ما اعظم شانی کہا تھا فنائیت کی منزل میں جا کر، میں بہترین شان والا ہوں، بہت بڑی شان ہے میری، سبحانی، پاک ہوں میں۔ حالانکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، کسی بندے کو ایسے کلمات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سبحانی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت بایزید کے منہ سے نکل گیا، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحانی نہیں کہتے۔ تو حضرت بایزید نے سبحان اللہ کہنے کے وجہ سبحان ہی کہہ دیا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ، سبحانی کا مطلب ہوتا ہے میں پاک ہوں، اور یہ تو جو ہے شرک ہو گیا، لیکن حضرت بایزید کے منہ سے نکل گیا۔ دوسرے تو دوسرے تھے، خود بایزید کے مریدوں کو اعتراض ہو گیا بایزید کے ایسا کہنے پر کہ آپ نے ایسا کیسا کہا، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ تو اپنے مریدوں کو بایزید نے جواب دیا۔ اب بایزید کا جواب کیسا تھا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی